نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما رجل اعتق امرأ مسلما، جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرتا ہے، استنقذ اللہ بکل عضو منہ عضوا منہ من النار، تو اس غلام کے ہر ایک جوڑ کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا ہر عضو، ہر جوڑ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ حضرت سعید بن مرجانہ رحمہ اللہ، انہوں نے جب یہ حدیث سنی، کہتے ہیں کہ میں فوراً حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ کے پاس گیا، یہ زین العابدین کے لقب سے مشہور تھے، تو ان سے میں نے اس حوالے سے بات کی کہ یہ میں نے حدیث سنی ہے۔ تو جب حضرت زین العابدین رحمہ اللہ نے یہ حدیث سنی تو فوراً ان کے پاس ایک غلام تھا، وہ آزاد کر دیا، اور اس غلام کی حدیث مبارکہ میں وضاحت بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے وہ غلام خریدنے کے لیے 10,000 درہم یا 1,000 دینار کی پیشکش کی تھی، مگر انہوں نے غلام نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے انہیں خود ضرورت ہو، انہیں غلام نہ دیا، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا، غلام آزاد کرنے کی فضیلت سنی، تو فوراً وہ انتہائی قیمتی غلام اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جب ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، ہم اپنا سر تسلیم خم کر دیں، ہماری نظریں جھک جائیں، ہم فوراً مطیع اور فرما بردار بن جائیں۔ اور دوسری بات اس سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو بھائی اپنے ملازموں پر سختی کرتے ہیں، انہیں بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کی آزادی کی فضیلت اسی لیے رکھی ہے کہ جب تک وہ غلام ہے وہ اپنے مالک کی پابندی میں رہے گا، اپنے مالک کی کڑوی کسیلی باتیں بھی سنے گا، ہر کام پر یا اکثر اسے ڈانٹ بھی پڑے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی غلام کو آزاد کر دے تو اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کا ہر جوڑ جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ یعنی غلام کا پورا جسم ہے، جس نے آزاد کر دیا، اب اس کے بدلے میں اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اگر آدمی ذرا اس کی قیمت پہ غور کرے تو یہ دنیا کے غلام کی آزاد کرنے کی قیمت تو بہت کم ہے، مگر اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ اگر کوئی شخص جہنم سے آزاد ہو جائے، کسی کو جہنم سے آزادی مل جائے، اس سے بڑی کامیابی اور کون سی ہے؟ ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمائے۔
تو اسی کے لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جہنم سے محفوظ فرما لے۔ تو حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ وہ اس بات کی اہمیت کو سمجھتے تھے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ انہوں نے جب یہ فرمان سنا اسی وقت وہ اپنا قیمتی غلام آزاد کر دیا، جس کی انہیں 10,000 درہم یا 1,000 دینار قیمت مل رہی تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت 1,000 درہم کا باغ بھی مل جاتا تھا۔ 1,000 درہم میں 1,000 دینار تو دور کی بات ہے، 1,000 درہم میں سینکڑوں اونٹ آ جاتے تھے۔ 40 درہم کا اونٹ، 50 درہم کا اونٹ، اس حساب سے آپ 1,000 درہم اور پھر 10,000 درہم کی قیمت کا اندازہ لگائیں، یعنی ایک اونٹ آج کل 3 لاکھ کا ہے، تو آپ اسے ضرب دے لیں۔ پہلے 10,000 کو اونٹ کی قیمت پر ملٹیپلائی کر لیں، پھر آپ کے سامنے یہ قیمت نکل آئے گی کہ یہ 10,000 درہم قیمت کتنی بڑی ہے۔ اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے لیے یہ قیمت کچھ بھی نہیں، اس کے لیے تو دنیا کے مال کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وہ ایک کیا، وہ تو اس کے پاس جتنا بھی مال ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے راستے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ سے دعا ہے یہ جذبہ اللہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرمائے، اور جو اللہ نے ہماری ذمہ داری میں دیے ہیں، ہمیں ان کا حاکم بنایا ہے، ہم ان کا خیال رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں راضی کریں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔